یہ ہے کہ اس کے حبیب کا ذکر جا بجا ہوتا رہے، تبھی اللہ کی ذات نے ورفعنا اللہ کا ذکر فرمایا۔ اور اللہ کے حبیب کا یہ پروگرام ہے کہ ان کے رب کا پروگرام جا بجا اس کے رب کا ذکر ہوتا رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں پروگرام محب اور محبوب کا آپس میں رابطہ ہے، اور یہ دونوں پروگرام پہ جو لوگ چلتے ہیں وہ اللہ کی محبت کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور حبیب خدا کی محبت کو بھی پا لیتے ہیں۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اس کے کئی معنی ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے اپنی زندگی میں یاد کرو میں تمہیں تمہاری زندگی سے جانے کے بعد یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے عوام میں نہ یاد کرو میں تمہیں فرشتوں میں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے احسان کے ساتھ یاد کرو میں رحمت کو خاص کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے شکر سے یاد کرو میں نعمت میں اضافہ کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے بیماری میں یاد کرو میں تمہیں صحت عطا کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے زمین کے اوپر یاد کرو میں تمہیں زمین کے اندر جانے کے بعد یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے اپنی زندگی میں یاد کرو اور میں تمہیں اپنی زندگی میں یاد کروں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو نا، انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور اللہ کو موت نہیں ہے، تو اس سے کیا پتہ لگا کہ اللہ کا ذاکر کل من علیہا فان کے ذریعے دنیا سے ختم ہو جائے گا، مگر بندے کا ذاکر کبھی نہیں ختم ہوگا، اللہ۔ اس کو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، یہ ذکر ایک ایسی نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے نا تو کرتی ہے بیگانہ دو عالم سے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ واہ جی واہ۔ تو یہ ایسی نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے وہ ذکر میں ہی لگا رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اب ہر وقت جو اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اب معاملات اور بھی ہیں زندگی میں، زندگی میں کاروبار حیات بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، زندگی میں بچوں کے ساتھ معاملات بھی ہیں، بندہ باتھ روم میں بھی چلا جاتا ہے، اور مگر ہر وقت جو ذکر ہے یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اب ذکر کیا ہے؟ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا بھی یہ ذکر ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، سنتوں کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق، فرائض اور سنتوں کو ادا کرتے ہوئے، واجبات کو ادا کرتے ہوئے اگر آپ زندگی گزارتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، یا معاملات کو درست کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، یا آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو آپ اپنے رب کے ذکر میں ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہے ذکر۔ دوسرا ذکر تسبیحات بھی اذکار ہے، مختلف طرح کی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تسبیحات ہیں، یہ بھی اذکار میں شامل ہیں۔ اور قرآن پاک تو خود ایک اللہ کے ذکر کی بہت بڑی کتاب ہے، مگر اللہ کی ذات نے جو یہ فرمایا، حضرت کے اذان یہاں جب ہوگی پھر سن لیں گے، جواب دے دیں گے نا، یہ جو فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر لو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اپنے رب کا ذکر کرو، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنی کربٹوں میں۔ سبحان اللہ۔ اس سے کیا پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ ہم کسی بھی لمحے اپنے رب سے غافل نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات کی یہ منشا ہے کہ اللہ کے محبوب کا جو امتی ہے وہ کسی بھی لمحے اللہ کی ذات کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اس لیے اللہ کی ذات نے فرمایا کہ نماز ادا کرنے کے بعد بھی ذکر کرو، اللہ اکبر۔ قیامم، کھڑے ہو کر، وقعودن، اور بیٹھ کر، والا جنوبہم، اور اپنی کربٹوں میں۔ اب یہ جو انسان ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ حضور
ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے تھے. تو یہ بھی پروگرام ہو گیا کہ حضور بھی ہر وقت یاد کرتے تھے. اللہ. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ایک صحابی سے فرمایا اے میرے صحابی میں تجھے کیا ایسی بات نہ بتاؤں جو صدقہ و خیرات سے افضل ہے, جو نوافل سے افضل ہے, جو جہاد سے افضل ہے, یہاں تک کہ تو دشمنوں کی گردنیں کاٹے اور وہ تیری گردنیں کاٹے اور تیری تلواریں ٹوٹ جائیں, یہاں تک اس سے بھی افضل ہے. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل آپ ہمیں بتائیں, کیوں نہیں بتائیں گے. آپ نے فرمایا کہ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر رہے. سبحان اللہ. اب یہ جو زبان ہے یہ ہمہ وقت اللہ کی یاد میں نہیں لگ سکتی. یہ جو زبان ہے یہ ہمہ وقت اللہ کی یاد میں نہیں لگ سکتی, اس لیے کہ دنیا کے معاملات بھی اس کے ذمہ ہیں. سو ہو جائے گا زبان خاموش ہو جائے گی, باتھ روم میں جائے گا تو زبان خاموش ہو جائے گی, یا اور جو معاملات طے کرے گا. جبکہ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں ان کو غافل نہیں کرتے تجارت میری یاد سے اور خرید و فروخت میری یاد سے. یعنی کہ وہ تجارت اور خرید و فروخت میں بھی میری یاد میں لگے رہتے ہیں. میرے جو بندے وہ ہیں جو تجارت میں اور خرید و فروخت میں بھی میری یاد میں لگے رہتے ہیں. اور حضرت اپنے بہاؤل حق نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے 30,000 دینار کا کام کیا, 30,000 دینار کا کام کیا, ایک بھی لمحے اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہوا, ایک بھی لمحے. یعنی کہ اتنا اللہ کی یاد میں وہ گم تھا کہ کاروبار حیات بھی چلتا رہا اور اللہ کی یاد بھی چلتی رہی. اسی لیے صوفی کی یہ تعریف ہے, صوفی وہ ہے جو باطن بدست یار ظاہر بدست کار, یعنی کہ دل یار والے ہاتھ کار والے. صوفی وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے اور جو ہاتھ ہے وہ دنیا میں لگا رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر الہی وہ ذکر ہے, وہ ذکر سیکھو جس سے آپ کا دل اللہ کی یاد میں لگے. سبحان اللہ. آپ کا دل اللہ کی یاد میں لگے. آپ کسی بھی لمحے سوئے بھی ہوں تو اللہ کی یاد میں لگے رہو. آپ کے خیالات, آپ کی جو ہر حال میں آپ اللہ کی یاد میں لگے رہو, ایسا ذکر سیکھنا چاہیے. تو یہی اللہ کی منشا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہ اپنے رب کو خوب کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. جب اللہ کثرت سے کہتا ہے اس کا میں نے کیا ہے, ہر وقت اس کا میں نے ہر وقت ہے. اللہ چاہتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو بندہ مجھ سے غافل ہو. تو یہ ذکر الہی کے سب سے زیادہ فائدے یہ ہوتے ہیں, ذکر الہی انسان کو غفلت سے نکالتا ہے, انسان کو غفلت سے نکالتا ہے. اب ایک غافل بندہ جب روڈ پہ چلے گا تو لازمی حادثے کا شکار ہوگا. غافل بندہ اگر غفلت سے بجلی کی تار کو چھو لے گا تو لازمی حادثے کا شکار ہوگا. اگر غافل بندہ نہر کو دیکھے بغیر اس کے اوپر سے گزر جائے گا لازمی حادثے کا شکار ہوگا. مگر ذکر الہی جب غفلت سے نکالتا ہے تو کیا ہوتا ہے, تو جب یہ غفلت سے نکلتا ہے تو شیطان جو اس کے اوپر وار کر رہا ہوتا ہے, من شر الوسواس الخناس, جو خناس اس کے اندر شر پیدا کر رہا ہوتا ہے, تو ذکر الہی اس خناس سے اس کو محفوظ رکھتا ہے. ذکر الہی تیر بھی ہے اور ڈھال بھی ہے. تیر ایسے ہے کہ جہاں تک ذکر کی آواز جاتی شیطان وہاں سے بھاگتا ہے, اور ڈھال ایسے ہے کہ شیطان کی انٹری کو ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ کے دل میں شیطان کی انٹری ختم ہو جاتی ہے جب آپ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں. تو اس لیے وہ ذکر کا طریقہ بھی سیکھا جائے جس سے انسان کو قلبی ذکر نصیب ہو. اور یہ قلبی ذکر جو ہے یہ عام ذکر نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل قیامت کا یہ 70 گنا افضل ہے اس ذکر سے جو زبان سے آپ کرتے ہو. 70 گنا افضل, کیونکہ یہ اللہ کا اور مخلوق کا ایک رابطہ ہے. اور تمام اولیاء کرام جتنے بھی ولی اللہ ہوئے ہیں ان کا یہ رابطہ بحال اس طریقے سے ہوا کہ ان کا قلبی ذکر زندہ ہوا, اور قلبی ذکر سے وہ خالق سے مخلوق سے نکلے اور خالق سے ملے. کیونکہ انسان ایک وقت ایسا آتا ہے جب سو جاتا ہے تو مخلوق سے بے خبر ہو جاتا ہے. تو اگر اس کا وہ ذکر جاری رہتا ہے تو مخلوق سے بے خبر ہونے کے باوجود وہ خالق سے رابطے میں چلا جاتا ہے. کیونکہ مرنے کے بعد وہ موت میں چلا جاتا ہے, اور موت اللہ کے دیدار کا بہانہ بن جاتی ہے, بے شک اللہ کی ذات کے قرب کا بہانہ بن جاتی ہے. اس لیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے, آگے کہتا ہے آپ ایسے حلقے میں بیٹھے ہو, ایک شخص آگے کہتا ہے کہ آپ کا جو بحری بیڑا تھا نا جس میں سامان تجارت آ رہا تھا وہ ڈوب گیا.
تو آپ نے اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے. تھوڑی دیر بعد وہی حلقہ بھی محفل لگی ہوئی تھی، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد ایک شخص اور آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ وہ آپ کا بیڑا نہیں تھا جس میں آپ کا مال تجارت آ رہا تھا، وہ تو کسی اور کا تھا، آپ کا بچ گیا. آپ نے پھر دل کی طرف متوجہ ہوئے اور دیکھا اور آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے. تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے، جس وقت آپ کا بیڑا ڈوبا تھا تو بھی آپ نے اللہ تیرا شکر کہا، اور جس وقت آپ کا بیڑا بچ گیا تو بھی آپ نے اللہ تیرا شکر کیا ہے. تو اس میں کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا جب اس نے مجھے کہا کہ تیرا بیڑا ڈوب گیا ہے تو میں نے دل کی طرف دیکھا کہ کیا اس غم سے، اس صدمے سے، اس نقصان سے میرا دل میرے رب کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا. اللہ اکبر. تو میں نے جب دل کی طرف دیکھا تو دل میرے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ دنیا کا نقصان تو خود بخود پورا ہوتا رہے گا، تو شکر ہے کہ تیری یاد سے میں غافل نہیں ہوں. تو اسی طرح جب اس نے مجھے آ کے خبر دی کہ آپ کا بیڑا بچ گیا ہے، کسی اور کا ڈوب گیا ہے، تو میں نے پھر دیکھا کہ آیا کہ اس خوشی میں میرا دل میرے رب کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا ہے. اللہ. تو میں نے دیکھا کہ میرا دل میرے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا، تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. خوشیاں غمیاں زندگی کے ساتھ ہیں، زندگی کے ساتھ چلتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے آزمائشیں بنتی ہیں، اور اللہ دیکھتا یہ ہے کیا یہ خوشی میں اور غمی میں مجھے بھولتا تو نہیں ہے. اللہ یہ دیکھتا ہے. تو جب یہ ذکر الہی میں رہتا ہے تو یہ اس کو نہیں بھولتا، تو ہر حال میں یہ راضی بر رضا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ جس وقت یہ اپنے رب کو نہیں بھولے گا نا، ہر حال میں خوشی میں اور غمی میں بھی، یہ پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہنے لگ جاتا ہے. تو راضی رہنا ہی زندگی کا مقصد ہے. یا ایھا النفس مطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جب یہ دنیا سے جائے یہ مطمئن ہو کے جائے نا. دنیا سے جب جائے تو مطمئن ہو کے جائے. یہ تو مطمئن کب ہوگا؟ جب اپنے رب کی رضا اور اس کی مرضی کی طرف رجوع کرے گا. تو یہ چیز ہے. تو ذکر الہی دل کا زنگ اتارتا ہے. اللہ. ذکر الہی دل کا زنگ اتارتا ہے. ذکر الہی کرنے والا بندہ ایسے ہے جیسے مردوں میں زندہ، جیسے مردوں میں زندہ. جو غافل ہیں وہ مردے ہیں، جو ذاکر ہے وہ زندہ ہے. وہ ایسے ہے جیسے سوکھے ہوئے درختوں میں سرسبز و شاداب درخت. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی یاد سے ہمارے اپنے دلوں کو، اللہ کی یاد سے ہم اپنے دلوں کو زندہ کریں. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ پاک کی ذات ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ذکر کا شوق اور ذوق. آمین. سلام پڑھنے ہیں.